مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہوتا لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ الفاظ حدیث پاک سے منقول نہیں ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ تو جب حدیث رسول سے ثابت نہیں ہیں تو پھر ان کو پڑھا کیوں جاتا ہے؟ یاد رکھیے، جیسے جیسے زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک سے دور ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے لوگوں میں سستی بڑھتی جا رہی ہے، وہ حضوری قلب نہیں ہے، قلب و روح کی یکسوئی نہیں ہے، استحضار نیت نہیں ہے۔ تو سینکڑوں سال پہلے جو علماء و فقہائے امت ہیں، صالحین امت ہیں، پاکان امت ہیں، انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کیوں نہ رات کے وقت میں یہ نیت کر لی جائے روزے کی، تاکہ زبان دل کی موافق ہو جائے۔ مثلا رات کے وقت اگر آپ نیت کرتے ہیں تو کیا پتہ صبح آنکھ نہ کھلے، تو آپ یوں کہہ لیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، اور اگر صبح کے وقت آپ نیت کرتے ہیں تو یہ کلمات پڑھ لیں، فرض یا واجب نہیں ہیں، مستحسن ہیں، محض اس ارادے سے آپ پڑھ لیں کہ تاکہ آپ کی زبان آپ کے دل کی موافق ہو جائے۔ آپ یہ پڑھ لیں نویت ان اصوم ھذا اليوم، کہ میں اس دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے رد المختار علی الدر المختار جلد 3 صفحہ 308 پہ لکھا ہے وَالسُنَّةُ اے سنت المشائخ لن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعدم ورود النطق بها عنہ، کہ یہ کلمات پڑھنا، یہ الفاظ پڑھنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ علماء و فقہائے امت کا طریقہ ہے۔ تو فیقول، بندہ یہ پڑھ لے نویت اصومها غدا او هذا اليوم ان نوى نهارا لله عز وجل من فرض رمضان، رات کے وقت اگر پڑھنا چاہے تو یہ پڑھ لے نویت اصوم غدا من فرض رمضان، اور اگر دن کے وقت یعنی صبح کے وقت تو پھر یہ پڑھ لے نویت اصوم ھذا اليوم من فرض رمضان، یا وہی کلمات وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ رات کے وقت پڑھ لے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی حدیث پاک سے منقول نہیں ہے، یہ محض نیک نیتی سے علماء و فقہائے امت نے لوگوں کے فائدے کے لیے، تصحیح نیت کے لیے، حضوری قلب کے لیے، قلب و روح کی یکسوئی کے لیے انہوں نے یہ شروع کیے کہ آپ یہ الفاظ پڑھ لیں۔ اور امام ابو بکر بن علی بن محمد الحداد یمنی علیہ الرحمہ آپ لکھتے ہیں فیقول اذا نوى من اللیل، جب آپ رات کے وقت ہی نیت کر لیں نویت اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، تو پھر آپ یہ پڑھ لیں کلمات وَإِن نَوَى مِنَ النَّهَارِ، اور اگر آپ صبح کے وقت آپ نیت کرتے ہیں تو پھر آپ پڑھیے یقول نویت اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان۔ تو یہ کلمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صالحین اور علماء کا طریقہ ہے۔ اور ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پہ چلا، صالحین کے طریقے پہ چلا۔ خود اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو میرے بندے ہیں، جو میری راہ کے مسافر ہیں، جو صالحین ہیں، تو ان لوگوں کی راہ پہ چلو۔ اور یہ ان لوگوں کی راہ ہے، یہ ان لوگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ آپ حدیث پاک بھی اس حوالے سے سنیے، مسند احمد کی یہ روایت ہے 3599، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جسے مومنین اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف
حدیث نمبر 2351 اور 52 یہ روایت موجود ہے سنن نسائی حدیث نمبر 2554 اور ابن ماجہ 203، سنن الدارمی حدیث نمبر 516۔ آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا، فلہ اجرہا، تو اسے اس کا اجر اللہ عطا فرمائے گا، واجر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، اور جس نے اس کے بعد اس طریقے پہ عمل کیا، جب تک لوگ اس پہ عمل کریں گے تو اس کا فائدہ جس نے شروع کیا اس نیک بندے کو اللہ رب العزت پہنچائے گا۔ تو یہ جو کلمات ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ نیک لوگوں نے شروع کیے ہیں اور نیک نیتی سے شروع کیے ہیں۔ تو اگر تو برے لوگوں نے شروع کیے ہیں، بدعمل لوگوں نے شروع کیے ہیں، تو پھر بھئی آپ نہ پڑھیے۔ اگر بری نیت سے شروع کیے ہیں تو پھر آپ نہ پڑھیے، اور اس میں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو پھر آپ نہ پڑھیے۔ عجیب بات ہے کہ اس کو بدعت کہہ کے رد کیا جاتا ہے کہ جی یہ رسول پاک سے ثابت نہیں ہے اس لیے ان کو نہیں پڑھنا۔ تو بھئی مجھے یہ بتائیے کہ آج کل جو ہر مسجد میں دعا مانگی جا رہی ہے، مولا کرونا سے محفوظ فرما، اس وبا سے محفوظ فرما، مجھے بتائیے یہ کلمات کس حدیث میں آئے ہیں؟ کرونا کے الفاظ کس حدیث پاک میں آئے ہیں کہ تم اس طرح دعا مانگنا؟ تو یہ الفاظ بھی تو ہم اپنی طرف سے مانگ رہے ہیں نا، یہ دعا میں اضافہ بھی تو اپنی طرف سے کیا ہے نا، کیا ان کو بدعت کہہ کے رد کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو بدعت کی توپیں ہیں ان کا رخ جو ہے نا وہ آپ نیک لوگوں اور صالحین کے طریقوں کی طرف نہ کریں، اس طرح تو پھر ہر چیز ہی بدعت نکل آئے گی۔ دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور بھی بہت سے کام ہیں کہ جو رسول پاک سے بعین وہ منقول نہیں ہیں، وہ ثابت نہیں ہیں، مگر ان کو اچھا سمجھ کے، مستحسن سمجھ کے ان کو مساجد میں دعا کے طور پہ مانگا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کلمات وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان رسول پاک سے یہ اگرچہ منقول نہیں ہے لیکن یہ نیک لوگوں نے نیک نیتی سے شروع کیے ہیں، اور اس کا اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اور جو بعد میں عمل کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحسن ہے۔ اگر فرض کوئی کہے، اگر کوئی واجب کہے، اگر کوئی اس کو رسول پاک کی حدیث سے منسوب کرے تو پھر تو غلط طریقہ ہے، اور ایسا نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔